الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں اور میرے بیٹیوں میرے بہنوں، جو آیت میں نے تلاوت کی ہے یہ سورہ البقرہ دوسرا سپارہ ہے اور یہ آیت نمبر ہے 188۔ اس میں اللہ تعالی عز و جل نے مسلمانوں کو ایک خصوصی گائیڈنس دی ہے، اور وہ آج کل کے لحاظ سے مسلمان ملکوں میں خصوصیت تھے پاکستان میں، کیونکہ ہمارے پرائم منسٹر ان کا بھی مین جو بیان ہے وہ اسی پر ہوتا ہے کہ کرپشن۔ تو یہ آیت جو تھی میں نے تلاوت کی ہے، شاید ان کو کسی نے گائیڈنس نہ دی ہو، تو اس سلسلے میں کچھ عرض کروں گا۔ اور پہلے اس کی کہ میں کرپشن پر اور بددیانتی اور یہ چند جو ہمارے ملک کے میں خصوصیت سے خرابی ہے تمام مسلمان ملکوں میں نے کہا ایران میں ایک ہمارے دوست ہے، انہوں نے بھی یہ مجھے شکایت کی کہ بغیر رشوت کے بغیر پیسے لینے دینے کے دفتروں میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تمام مسلمان ملکوں میں یہی حقیقت ہے، لیکن ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے کہ جو ہمارا ملک ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک صحیح ہو، اور ہر آدمی یہی کہتا ہے، لیکن اس کے لیے عملی قدم کوئی نہیں اٹھاتا۔ تو اس سلسلے میں آپ سے یہ چند گزارشات کروں گا۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جس ملک میں سود ہو، جسے ہم ربا کہتے ہیں یا انٹرسٹ کہتے ہیں، ان ملکوں میں امن اور سکون بڑا مشکل ہوتا ہے۔ دوسری بات جو ہے وہ رشوت ہے۔ جس ملک میں رشوت ہو ہر معاملے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، جو رشوت دینے والا ہے رشوت لینے والا ہے دونوں جہنمی ہیں۔ اب اندازہ لگائیں کہ کس قدر سخت وعید ہے، لیکن کیا اس پر عمل ہوتا ہے؟ کیا ہمارا ایمان جو ہے وہ آخرت پر ہے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے؟ تو اس سلسلے میں میں چند ایک باتیں عرض کروں گا جو میرا ذاتی تجربہ ہے۔ میرا ایک مقدمہ اور کچھ اور چیزیں تھی۔ جب بھی کسی دفتر میں جانا ہوا تو وہاں کہتے ہیں صاحب میٹنگ میں ہے، یعنی صاحب نہیں ہے تو ہم کوئی کام نہیں کر سکتے بغیر صاحب کی میٹنگ۔ اور میٹنگ میں کیا ہوتا ہے، وہاں اس کے چند دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہوتے ہیں، یہ ایک بہانہ ہے۔ چوتھا نمبر جو ہے وہ ہے فائلوں کے ڈھیر۔ آپ کسی دفتر میں چلے جائیں تو وہاں فائلوں کے ڈھیر ہوگی، اور وہ کوئی بھی نہیں پوچھے گا کہ یہ فائل یہاں آپ کی ٹیبل پر کیوں پڑی ہے، یہ آگے کیوں نہیں چلتی۔
تو وہ کہیں گے کہ بغیر پہیے کے کیسے چلے گی، بغیر ویل کے اس کو پہیے لگاؤ تو چلے گی، یعنی مقصد ہے کہ رشوت دو۔ اور پانچواں نمبر جو ہے وہ اگر آپ ان سے بات کریں تو وہ کہیں گے کہ بڑے صاحب نے بلایا ہے۔ بھائی دفتر میں وہ کیوں نہیں، وہ آدمی جو کلرک ہے، جو کام کرنے والا ہے، وہ کیوں نہیں ہے کہ بڑے صاحب نے بلایا ہے؟ تو اب وہ آپ کو دیکھ کر وہاں سے چلے جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک چھٹا نمبر ہے چوکیدار، کہوں گا ایک کتا بٹھایا ہوتا ہے ہر صاحب کے دفتر کے باہر، اس کا نام رکھا ہے چوکیدار کہیں یا کتا کہیں، کیوں کتے کا کام ہوتا ہے بھونکنا، وہ بھی یہی کہے گا صاحب میٹنگ میں ہے، تو اب آپ بیٹھے رہیں۔ اور اس کے بعد ساتواں نمبر ہے پٹواری کا، آٹھواں نمبر ہے بلدیے کا دفتری یا کلرک۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، 9 منشی تھانے دار کا یا تھانہ جو ہے وہاں پر جائیں تو وہاں وہ کہے گا ایس ایچ او صاحب جو ہے وہ ہے نہیں، یا کہیں گے وہ دفتر میں ہے، تو وہ منشی جو ان کا ہوتا ہے اس سے لینے دینا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ چلتے ہیں وابڈا۔ اب وابڈا کے جو لائن مین ہے، لائن مین وہ لینڈ مین کہتے ہیں ہمارے یہاں، تو بجلی کا جو لینڈ مین ہے وہ ہے ایجنٹ اصل میں، جو بڑے صاحب ہوتے ہیں سپرنٹینڈنٹ صاحب، ہاں جی، یہ اس کا، تو وہ کہے گا یار کام تو ہو جائے گا، بغیر پیسوں کا نہیں ہوتا۔ اب آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ انگریزوں کے زمانے کے بنائے ہوئے قوانین 70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اور وہی پرانے دفتر ہیں، ججوں کے بھی پرانے دفتر ہیں سوائے سپریم کورٹ کے جو نیا بنایا شاید، لیکن آپ اٹک ضلع میں چلے جائیں، دوسرے ضلع میں چلے جائیں، کوئی تبدیلی نہیں، وہی پرانے زمانے کے دفتر ہیں، وہی پرانے زمانے کی عدالتیں ہیں، اور وہاں پر جو خرافات ہوتے ہیں الامان والحفیظ۔ تو 70 سال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، وہی پرانے رجسٹر ہیں اور وہی سلسلہ ہے، ایک ذرہ تبدیلی نہیں ہوئی۔ 12واں نمبر ہے، انگریزوں کے زمانے میں بیل گاڑی پر شہر کے سڑکوں پر سویرے سویرے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا، اب صرف کاغذ پر چھڑکاؤ ہو گیا، روپیہ پیسے افسروں کے جیب میں، عوام جائیں، عوام کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے یہ پٹواری صاحب، تو انگریزوں کے زمانے میں مجھے یاد ہے، میں خود اب 82 سال کا ہو گیا ہوں، انگریز تحصیلدار ہر گاؤں میں 1 مہینے میں جاتا تھا، پٹواری اس گاؤں کا اس کے ساتھ ہوتا تھا، جس گاؤں میں وہ جاتا تھا انتقال اس زمین کا رجسٹری وغیرہ نمبردار کی تصدیق کے ساتھ اسی وقت فیصلہ ہو جاتا تھا، یہ مجھے یاد ہے خود۔ اب تحصیلدار صاحب کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہاں ہے، اب تحصیلدار اور کمشنر وغیرہ دفتری میں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ چائے بسکٹ کے مزے اڑاتے ہیں، کام کون کرے گا۔ 14 نمبر ہے عدالتیں، اب ریڈر صاحب، جج صاحب، منشی صاحب، وکیل صاحب۔ فساد کی جڑ، پاکستان میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، جو لوگ پاکستان سے باہر ہیں اگر ان کے بچے ساتھ ہیں، میری نصیحت ہے کہ وہ کسی عدالت نہ جائیں، کیونکہ اگر عدالت وہ جائیں گے تو آپ کا وقت بھی 30-35 سال ضائع ہو جائیں اور پیسہ بھی خرچ ہوگا، اس سے بہتر ہے کہ آپ نہ ہی جائیں، فیصلہ نہ ہوگا، روپیہ بھی ضائع ہوگا اور فیصلہ بھی نہ ہوگا، اور اگر فیصلہ ہو بھی گیا کسی وجہ سے تو اس پر عمل کون کرے گا، عمل بھی نہیں ہوگا پھر، اس لیے وہ ایسے ہی رہے گا۔ اس کے بعد آتا ہے ایک اور نمبر، ہمارے وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ خرابی اوپر سے ہے، آپ نیچے لوگوں کو ٹھیک کریں، چوری کا راستہ بند کر دیں تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اب پٹواری ایک سرکاری دفتر میں بیٹھے ہوں، یہ میں بطور ایک مسلمان کے، ایک پاکستانی کے، حکومت کو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پٹواری جتنے بھی ہیں وہ ایک سرکاری دفتر ہو، کسی پٹواری کا سرکاری دفتر نہیں ہے، وہ کیا ہے، وہ کرائے پیسے سے لوگوں سے لے کر وہ مکان خرید لیتے ہیں یا کمرہ خرید لیتے ہیں، وہاں پر ان کا کاروبار دکانداری چلتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک بڑا دفتر ہو اور شیشے کا چھوٹا سا ایک دفتر تحصیلدار صاحب کا ہو، تو پھر جناب وہاں دفتر میں کام ہو،
اس کی نظر ہو سب پر. اب نہ تحصیلدار ہوتا ہے, آپ جائیں تو پٹواری صاحب خود بخود اٹھ کے چلے جائے گا. دوسری بات, دوستوں کی ملاقات اوقات کار میں بند ہو جائے. فائل جس تاریخ کو آئے, دفتر میں 2 دن سے زیادہ اگر پڑی ہو تو دیری کی وجہ بتائے تحریری طور پر. اس کے بعد آتا ہے جو آفیسر ذمہ دار ہو اس کو پوچھا جائے. ہفتہ وار اگر نہ ہو تو ماہوار رپورٹ لی جائے. اچھا, چوکیدار سسٹم ختم کرو. پاکستان میں چوکیداری کا جو سسٹم ہے, ہر دفتر کے باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے, اس دفتر کے چوکیدار کا سسٹم ختم کرو. ہر دفتر سے یہ ختم ہو جائے تو لوگ ڈائریکٹ ان سے جا کر ملیں, صاحب سے یا جو بھی ذمہ دار ہوں. اس کے بعد آتا ہے کہ جو درخواست آپ کے پاس آتی ہے کسی دفتر میں, کسی بھی دفتر متعلقہ سے, تو درخواست گزار کو رسید دی جائے. اب وہاں پر یہ ہے کہ کوئی رسید نہیں, مہینے بعد چلے جائیں تو وہ کہیں گے کہ وہ تو ہزاروں درخواستیں ہیں, ہم آپ کی درخواست کہاں ڈھونڈیں گے. تو آپ کو درخواست دیں, آپ بس ختم ہو گئی بات. آپ ڈھونڈتے رہیں پھر آپ اور درخواست دے دیں. تو اگر درخواست کی رسید دی جائے اور اس پر تاریخ بھی لکھ دی جائے کہ فلانی تاریخ کو, تو اس کو معلوم ہوگا فلانی تاریخ کو ادھر نکالو یار, پتہ چل جائے گا. اور دستخط بھی ہوں وصول کرنے والے کے. میں نے یہاں ایک درخواست دی تھی یو کے میں, انگلینڈ میں, تو اس کے بعد وہ درخواست گم ہو گئی. تو اس کے بعد میں نے ان کو کہا کہ بھائی یہ بغیر رسید کے دیتے ہیں کیوں؟ تو سارے ملک میں رسیدیں شروع ہو گئی. چھوٹے سے چھوٹے دفتر میں بھی آپ درخواست دیں تو آپ کو رسید دیں گے. پاکستان میں آپ جہاں مرضی جائیں کوئی رسید وسید نہیں ہے. بس وہ آپ کو کہیں گے وہ ہو گیا نا, جاؤ, نہیں تو ہو گیا, تو ہو گیا نہیں ہے نا. شکایت کنندہ کو رسید دے کر اس پر ایکشن لیا جائے تو کام بنے گا. آپ کے ملک میں اگر ساری کرپشن اگر ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جائے گی. تو میں ایک عرض کروں گا کہ ہر جگہ ایک ہی جواب ہے. پاکستان میں ہر جگہ ایک ہی جواب ہے, قاری صاحب یہ پاکستان ہے, بغیر پیسے کے کام نہ ہوگا. کہتے ہیں قاری صاحب یہ پاکستان ہے, بغیر لینے دینے کے کام نہیں ہوگا. یعنی مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو بدنام کیا جاتا ہے اس نام سے کہ پاکستان کا نام لے کر, اور وہ چوری اور رشوت خوری اور حرامزدگی اور تمام خرافات جو اس وجہ سے ہوتی ہے کہ دفتر میں وہ کہیں گے کہ صاحب یہ پاکستان, یہاں بغیر لینے دینے کے کچھ نہیں ہوگا. یہ میں نے آپ کے سامنے چند باتیں اس لیے عرض کی ہیں کہ ہمارے ملک میں یہی سب کچھ خرابی کی جڑ ہے اور جس کو کوئی بھی نہیں پوچھتا. اب میں اس آیت کی طرف آتا ہوں جو میں نے تلاوت کی ہے. اللہ عز و جل ہمیں کیا نصیحت کرتے ہیں, ہمیں کیا فرماتے ہیں, ہمارے لیے زندگی گزارنے کا حکم کیا کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. اے مسلمانوں, اے ایمان والو, ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے مت کھاؤ. Don't eat up each other's property or wealth illegally. آپ غلط طریقے سے دوسروں کا مال کھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیدھا سیدھی بات, وَلَا تَأْكُلُوا, مت کھاؤ, اموالکم, اپنے مال, بینکم, تمہارے آپس میں, بالباطل, غلط طریقے سے, اللیگل. یہ اللہ کا کلیئر حکم ہے. اب اس کے بعد اللہ نے فرمایا اس کے ہمارے ہاں جو چند طریقے ہیں اس کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, آپ سرکردہ لوگ ہیں, جو آفیسر ہیں, جو حکومت کے ذمہ دار ہیں, ان کے پاس جا کر رشوت دیتے ہیں, ان سے سفارشیں کرتے ہیں اور پھر حرام مال کھاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کر دیا, وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ.
اب میں ایک جج کے پاس گیا تو مدعی جو جو مدعا علیہ ہے وہ جج کے پاس بیٹھا ہوا ہے اور میں نیچے کٹہرے میں کھڑا ہوں. تب اندازہ لے کہ وہ جج صاحب انصاف کیسے کرے گا کہ جج کے ساتھ وہ مدعا علیہ جس پر میرا مقدمہ تھا وہ بیٹھا ہوا ہے. مقصد یہ کہ اندر سے چائے پی کر پلا کر کوئی لے دے کر معاملہ آ گیا, پھر اوپر جناب وہ جج صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو اس طریقے سے پھر انصاف کیسے ہوگا؟ یہ میرے ذاتی تجربات میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ نے فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ, جو حاکم ہے وقت کے, جج ہو یا تھانے دار ہو یا کمشنر ہو یا جو کہتے ہیں مختلف قسم کے جو ذمہ دار ہوتے ہیں, ان کے نام انہوں نے رکھے انگریزوں کے زمانے کے, آج تک اس کی تبدیلی نہیں ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ تم گائیڈنس کرو تو حکام کے پاس غلط طریقے سے, اور اس طریقے سے تم کیا کرو, لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, گناہ کے ذریعے سے غلط طریقے سے ان کو سفارش کرو, ان کو پیسے دو, ان کو غلط کام کرنے پر مجبور کرو تاکہ ایک دوسرے فریق کا مال کھاؤ گناہ کر کے, بالاسم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ, اس حال میں کہ تم کو معلوم ہے کہ تم غلط کرتے ہو. تو اب یہاں دونوں سائڈ آ گئے. مدعی ہے وہ بھی غلط دعوے کرتا ہے اور جھوٹے دعویٰ کرنے کے بعد وہ پھر پیسے خرچ کرتا ہے. تو جو مدعا علیہ غریب ہے اس پر بھی مصیبت ہوتی ہے, اس طرح حکام پر بھی مصیبت ہوتی ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں. جب کس قوم میں حرام کھانے کی عادت پڑ جائے اس قوم کی تباہی, سب سے بڑی تباہی یہ ہے کہ سکون نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے سورہ الفیل میں اور سورہ ایلاف میں ایک بیان کیا ہے. فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خوف. بندگی اس اللہ کی کرو, نمازیں بھی پڑھتے ہو اور ایمان بھی تمہارا ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر تم ایمان پختہ رکھو اور عبادت میری کرو تو میں دعوے سے کہتا ہوں اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم تمہیں غربت سے نجات دلائیں گے, ہم تمہیں کھانا کھلائیں گے, ہر چیز مہیا ہوگی, ہر چیز آسانی سے دستیاب ہوگی. کیا پاکستان میں ہر چیز مہنگی نہ ہو گئی؟ یہ بھی تو عذاب الہی ہے. الذی اطعمہم من جوع, ہم نے تمہیں بھوک سے نجات دلائی, وآمنہم من خوف, اور ہم نے تمہیں خوف سے اور پریشانی سے نجات اور امن میں رکھا. امن تم کو ہم نے مہیا کر دیا, امن سے رہتے ہو, خوف نہیں ہے. کیا پاکستان میں ہر آدمی آج خوف زیادہ نہیں ہے؟ خوف ہے بجلی والے کا بھی, خوف ہے گیس والے کا بھی, خوف ہے دفتر میں جانے کے لیے بھی, کھانے میں جانے کے لیے بھی ایک خوف طاری ہے. ہر آدمی امیر ہے تو وہ بھی پریشان خوف میں ہے, غریب ہے تو وہ بھی خوف میں ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اگر آپ نہیں سمجھتے تو قرآن کو پڑھیں, قرآن کو سمجھیں, اس کو خالی الفاظ نہ پڑھیں. علماء کا بھی یہ کام ہے کہ وہ لوگ عوام کو سمجھائیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, عبادت کرو اس اللہ کی جو اس گھر کا مالک ہے, یعنی کعبہ, یعنی حرم پاک کا مالک ہے. اس اللہ نے تم کو بھوک سے نجات دی. والذی اطعمہم من جوع,
وآمنهم من خوف، اس اللہ نے تمہیں امن دے دیا خوف کی بجائے۔ آج پاکستان میں خوف ہی خوف ہے ہر طرف۔ امیر گھبرایا ہوا ہے کہ میرے پیسے اب نیب آ جائے گا، اب وہ AFF والا آ جائے گا، یا کوئی اور جناب وہ یہ کیا کہتے ہیں ریونیو والا صاحب آ جائے گا، وہ کہے گا ہمیں پیسے دو آدھے تو تمہارا تو جان چھوٹ جائے گی۔ وہ بجائے اگر کسی کے پاس 1 لاکھ پیسہ بنتا ہے تو وہ 2 لاکھ ٹوک دے گا، اور 2 لاکھ کہنے کے بعد وہ کہے گا اچھا بھائی ہم 1.5 لاکھ کر دیں گے، 50,000 ہم کو دے دو۔ یا وہ کہے گا یار ایسی بات ہے 1 لاکھ ہمیں دے دو، 1 لاکھ تمہارا ہم چھڑا دیں گے۔ تو اس قسم کی یہ ریونیو والے بھی اس طرح کرتے ہیں، پھر گاڑیاں لوگوں سے لیتے ہیں، ہاں جی، اور پھر اس طریقے سے ان سے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں انگلینڈ میں نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہاں نظام ایسا ہے کہ یہ نگاہ رکھتے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اور آپ کو میں ایک مثال دے دوں، یہاں ہمارے قریب ایک چسٹرفیلڈ جگہ ہے، وہاں ایک آدمی ٹھیکیدار تھا، وہ ٹھیکہ ہر سال لیا کرتا تھا، اور وہ ٹھیکیدار تقریباً 10-12 سال، تو باقی لوگوں نے کہا یار ہم اس سے سستا بھی دیتے ہیں لیکن اسی کو ٹھیکہ مل جاتا ہے، ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ تو تحقیق شروع ہو گئی اس آدمی کے خلاف۔ تو 12 سال کا ریکارڈ معلوم ہوا کہ اس کے جہاں جہاں ہالیڈے کو چھٹیاں منانے کے لیے گیا، اور جہاں اس ٹھیکیدار نے اس کے پیسے دیے تھے وہاں پر اس کے خرچے کے، ہاں جی، وہ سب معلوم کر کے انہوں نے نکالا، اور اس کے بعد اس کو عدالت لے گئے پورے طریقے سے۔ اس آدمی کو 12 سال کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا اور 12 سال جیل بھی ہو گئی، لیکن پوری تحقیق کے ساتھ، پیسے لوگوں کے خلاف نہیں، تحقیق۔ اب ہمارے یہاں ٹھیکیدار پیسے دیتے ہیں افیسروں کو، اور افیسر بھی لیتے ہیں، ان کا کوئی نہیں پوچھ۔ سب سے زیادہ مالدار پاکستان میں سول سرونٹ ہے۔ اس ملک میں سول سرونٹ تنخواہ لیتا ہے، اس کے پاس شاید وہی تنخواہ ہو، وہی گاڑی ہو، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس طریقے اس کے اوپر چیک اپ ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ مالدار جو ہے وہ سول سرونٹ ہے۔ میں نے کئی ججوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہاں پراپرٹیاں ہیں، کئی کرنل اور جنرلوں کو دیکھا ہے کہ ان کی یہاں انگلینڈ میں، فرانس میں اور امریکہ میں پراپرٹیاں ہیں، اور وہ یہاں مزے اڑاتے ہیں۔ ان کے لڑکیاں، ان کے لڑکے بھی یہاں ہیں، پیسہ باہر سے شفٹ کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ ججز ہے، میں پرسنلی جانتا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ججز ہیں، کرنل ہیں، اور سول سرونٹ کی یہ کمشنر وغیرہ، یہ جتنے سب سے مالدار لوگ جو ہے پاکستان میں وہ یہ سول سرونٹ ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کو۔ اس لیے کہ ہماری عدالتیں بھی ایسی ہیں اور ہمارے آفیسر بھی ایسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ملک میں عذاب الہی ہے، مہنگائی کس قدر ہے، کیوں نہ ہو، اس سے بھی زیادہ مہنگائی ہوگی۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اللہ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، باطل طریقے سے، غلط طریقے سے، رشوت دے کر، سفارشیں کر کے، جانتے بوجھتے غلط کام کرتے ہو، اور افیسروں سے کام لیتے ہو غلط، پھر وہ بغیر پھر رشوت کے، بغیر پیسوں کے تو وہ بھی نہیں کرتے، وہ کہتے صاحب خطرہ ہے۔ اور میں جانتا ہوں ایوب خان کے زمانے سے، ایک صاحب کے، ہمارے ایک دوست تھے، اس کے لیے سفارش کرنے کے لیے گیا، تو پٹواری صاحب نے کہا قاری صاحب پہلے تو 5 روپے لگتے تھے، اب 10 لگتے ہیں۔ میں نے کہا جی وہ کیا؟ کہ نہیں جب تو خطرہ ہے نا۔ تو میں نے کہا یار میں کوئی غلط کام تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ کام کرو نا۔ کہتا ہے یہ غلط سلط کا سوال نہیں ہے، سوال یہ خطرہ ہے، اب تو 10 روپے لگیں گے، اور اس زمانے میں 10 روپے بڑی چیز تھی۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اگر ہم لوگ سفارشیں کریں اور رشوت دے کر کریں، اور یقین جانے میں 30 سال سے ایک مقدمہ لڑ رہا ہوں، تمام دفتروں میں لوگ پیسے لیتے ہیں اور بغیر پیسے کے آپ جاتے رہے۔ ایک دفتر میں 28 بار میں گیا، 28 ٹائم ریڈکشن کرنے کے لیے میٹر کا، 28 ٹائم
28,000 रुपया मेरा लग गया आने जाने का। और मैंने उसे कहा कि भाई साहब आपका जो आने जाने का खर्चा वो ले लो, लेकिन मुझे तकलीफ न दो। तो वो तो वकार साहब हम तो रिश्वत नहीं देते। अब बताओ कि ऐसे हालात में आपका मुल्क कैसे चलेगा? आप कहते हैं ऊपर के लोग तो ऊपर वाले जाने, हमें नीचे वाले लोग चाहिए। थाना सही हो, पटवारी एक जगह पर हो सब, और इसी तरीके से थाने का जो सिस्टम है वो बदलो, ताकि पता चले कि लोग जो हैं उनकी जरूरियात क्या। फिर एक बड़ी मुसीबत ये है कि जितने भी ये यूरोपियन कौमें थी, उन्होंने जहां जहां पर उनकी कॉलोनी थी उन्होंने अपनी जुबान वहां ठोक दी, और उनकी जुबान के जो चंद आदमी एलीट बन गए, जिनको एलीट कहते हैं, बड़े समझदार है। समझदार तो नहीं होते हैं, होते तो गधे हैं, लेकिन चूंकि उनको वो जुबान आती है, उस जुबान में वो लिखते हैं, पढ़ते हैं। और जनाब अदालतों में भी वही अंग्रेजी, हमारे मुल्क में नीचे से लेकर ऊपर तक, पटवारियों के यहाँ भी, तहसीलदार साहब भी अंग्रेजी में। अब आम आदमी 95% लोग जो हैं वो अंग्रेजी नहीं जानते। बताओ उस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? अंग्रेज जहां गया उसने अंग्रेजी ठोकी, लोगों को बेवकूफ बना दिया, चंद आदमी उनके एजेंट बन गए। और इसी तरीके से फ्रांसी जो है उन्होंने फ्रांसीसी जुबान, अब लेबनान में, सीरिया में फ्रांसीसी है, बाकी इलाकों में अंग्रेजी है, इसलिए कि फ्रांस की कॉलोनी थी वो। इसी तरीके से पाकिस्तान, हिंदुस्तान में अंग्रेजी है, अभी तक वही अंग्रेजी है। आम दरखास्तें भी अंग्रेजी में लोग लिखते हैं। अब बताओ कि इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा जब 95% लोगों को आपने जाहिल बना दिया है? तो अब मैं ये अर्ज कर रहा था कि अल्लाह ताला ने तो हमें जुबान इसलिए दी थी कि समझने के लिए और समझाने के लिए, लेकिन दूसरे की जुबान हम कैसे समझे? अब 95% लोग जो हैं वो उर्दू और पंजाबी या पश्तो बोलते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी में जाना पड़ता है दफ्तर में, बगैर अंग्रेजी के साहब के, और वो आईसी करते रहते हैं। वो जितने भी दफ्तरों में ऑफिसर होते हैं उनके यही की लेंगे आईसी, बात खत्म हुई तो आईसी। भाई आईसी क्या बला है, किस बला का नाम है आईसी? आईसी तो वो अंग्रेजी भी नहीं जानते, लेकिन वो जो रटे पटे अल्फाज होते हैं वो ही दफ्तर में जाए तो आगे लिख देगा, टुंडा सा लगा देगा, नीचे लिखा होगा डू एज लॉ। तू नहीं जानता जो ऑफिसर है, वो निचले वाला ऑफिसर का कहता है कि करो ऐसे जैसे कानून के मुताबिक है। अरे गधे, तुम ऑफिसर हो, तुम्हें मालूम होना चाहिए ना। अब अल्लाह ताला ने क्या फरमाया तुम्हें कि तुम हराम मत खाओ, लेकिन वो इसलिए करते हैं अंग्रेजी में, और अपने बच्चों को यहाँ इंग्लैंड और अमेरिका इसलिए भेजते हैं ताकि वापस जाकर वो ऑफिसर लग जाए। तो वहाँ के जो बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े उर्दू जानने वाले, उर्दू पढ़ने वाले, लिखने वाले हैं, वो उनके यहाँ वो बिल्कुल अनपढ़ ही है ना, क्योंकि वो अंग्रेजी से नहीं आते। तो मैं आज ये कह रहा था कि हमारे मुल्क में चंद चीजें जब तक, पूरे मुसलमान मुल्कों में, ईरान में भी ऐसा है, उन्होंने सिस्टम बदला है, लेकिन रिश्वत का सिस्टम वहाँ अभी भी वही है, क्योंकि दस्तूरों का निज़ाम भी बदलना चाहिए। ये नहीं है कि आप सिर्फ जुबान से अगर करप्शन करप्शन कहते हैं तो इस तरह करप्शन नहीं खत्म हो सकती। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर पानी कहीं, नहर का पानी कहीं बंद टूट जाए तो आप क्या कहेंगे? बंद टूट गया, बंद टूट गया, पानी आ गया, सैलाब आ गया, फ्लड आ गया। ये कहने से तो बंद नहीं होगा ना, जब तक कि उस जो जहां से बंद टूटा है उस बंद को बंद करो। जब आप बंद करेंगे तो पानी सीधा जाएगा, फिर फ्लड नहीं आएगा। मेरे दोस्तों और साथियों और भाइयों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, में कहता हूँ आप समझें बात को, और अल्लाह ताला की अगर आप मोमिन है, अगर आपका ईमान है आखिरत पर, अगर आपका ईमान है अल्लाह उसके रसूल पर, और आपको ईमान है कुरान पर, तो मैंने आपके सामने आयत पढ़ी और आयतें भी हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ऐ ईमान वालों, तुम अपने आप को अदल के लिए तैयार रखो, बिलकिस्त। और यहाँ तक फरमाया कि अगर तुम अपनी जान के खिलाफ भी तुम्हारा हो तो तब भी तुम अदल पर कायम रहो। अब हमारा अदल भी नहीं है, और फिर इंसाफ के हम रोते हैं कि इंसाफ नहीं। इंसाफ कौन करेगा? फरिश्ते आएंगे या अंग्रेजों को बुला लो फिर। और अजीब बात यह है, हमारे तमाम ऑफिसर कहते हैं जब कोई ठेका होता है, कोई कोई प्लान बनता है डैम का,
تو فرانس سے منگواتے ہیں اور پھر منگواتے ہیں ایسے انگلینڈ سے یا امریکہ سے یا چائنا سے یا کوریا سے. ارے وہاں سارے گدھے رہتے ہیں. جو سمجھدار ہوتے ہیں, اچھے پڑھے لکھے ہوتے ہیں, انجینئر ہوتے ہیں, ان پر ٹرسٹ نہیں ہے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے کہ جو اپنے ان پر تو ٹرسٹ نہیں ہے, غیروں پر ٹرسٹ ہے. اسی طریقے سے ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی اور پھر آخر کار کیا ہوا کہ آپس میں تو لڑتے تھے نا, تو نتیجہ کیا نکلا کہ پورے ہندوستان پر ایسٹ انڈیا کمپنی بن گئی, سب وہ غلام بن گئے. اور پھر انگریزوں نے کیا, صرف 3 لاکھ انگریز تھے پورے ہندوستان میں, اور 3 لاکھ انگریز کروڑ پر حکمرانی کر رہے تھے. یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمارے جو حکام ہیں, ہمارے جو بڑے وزراء ہیں, ان کو بھی عقل آ جائے کھوپڑی میں, تو وہ بجائے اس کے کہ آپس میں لڑیں. یہ بھی عذاب الہی. اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں, قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا. تمہیں ٹکڑے ٹکڑے بنائے, ایک دوسرے سے لڑو اور مرو. کیا ایسا نہیں آج ہم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے حکومت کرتے ہیں, حکومت میں آنے کے لیے سر توڑ کوششیں کرتے ہیں غلط, اور کیا کچھ ہم نہیں کرتے. تو اگر یہ تمام چیزیں ہم کہتے ہیں کہ نہ ہو, تو پھر اللہ کے اس کلام کو پکڑو. یہ اللہ کی کلام ہے. میں نے آپ کو یہ آیت سنائی ہے, یہ 188 نمبر ہے. اللہ نے اس میں کلیئرلی فرمایا ہے, خواہ وہ ٹھیکیدار ہوں, خواہ وہ عدالتیں ہوں, ریڈر صاحب ہوں, منشی صاحب ہوں. وہ منشی پیسے لیتا ہے, وہ کیا کرتا ہے, وکیل کو کہتا ہے کہ اگر 28 دن کا عدالت کا وہ ہے تو تم ذرا 1 دن لیٹ کر دو, تو وہ اس کو خارج کر دے گا. وہ عادل صاحب کہے گا نہیں صاحب, یہ تو اب اوور ڈیٹ ہو گئی, لہذا اس کو خارج کرو, تو وہ خارج کر دے گا. اسی طریقے سے وہ پیسے دے دے کر منشی اور وکیل, وہ بھی سب سے بڑا خرابی ہے. ملک کا خرابی کا نظام ان وکیلوں اور منشیوں کے ذریعے سے ہے. تو میری دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک میں سب کچھ ہے, اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے, لیکن خوف اور بھوک, بہت سے لوگ بھوک سے آج کل پریشان ہیں کہ ہر چیز مہنگی. آج ہی مجھے کسی نے ٹیلی فون کیا کہ قاری صاحب یہ کہتے ہیں میں تو کھانے کے لیے بھی اب مصیبت ہے کہ ہم کہاں سے کھائیں, بچے ہیں 5, تو 5 بچوں کو کہاں سے کھلائیں. اندازہ لگائیں کہ اس قدر خوف اور بھوک ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, یہ سورت سب کو یاد ہے, ایلاف قریش. فَلْيَعْبُدُوا, عبادت کرو, رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے مالک, اس گھر کے رب کی عبادت اس کی کرو جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی. الذی اطعمہم من جوع, جس نے تمہیں بھوک سے نجات دی, تمہیں کھانا کھلا دیا, ہر چیز مہیا ہے. وآمنہم من خوف, اور جس نے اللہ نے تمہیں خوف سے بھی نجات دی اور امن میں رکھا. تو عرض یہ کر رہا ہوں, ہمارے ملک میں غارت گری اور پریشانی, صبح و شام بھی قتل ہوتے ہیں, ادھر ہو گیا, یہ کسی آدمی کو کوئی ذمہ داری, کوئی احساس نہیں. تو عوام کو قرآن سے روح شناس کرانے کا کام علماء کے ذمہ ہے, وہ بھی مجرم ہیں. علماء جو ہے ایسے بیان نہیں کرتے, وہ صرف اسی پڑھتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ آیت پڑھو گے تو مالدار ہو جاؤ گے, یہ آیت پڑھو گے تو تمہاری محبت کامیاب ہو جائے گی, یہ وظیفہ کرو گے تو کسی نے کہا جادو کا سلسلہ شروع کر دیا, بھائی جادو تم پر ہو گیا. سب جھوٹ. یہ جو ہمارے پیر مرشد بیٹھے ہیں وہ کالی اور سب پگڑیاں باندھ کر لوگوں سے پیسے بٹورتے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا قرآن میں, یہ 10 سپاری کی آیت ہے کہ لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ, یہ جو ہے احبار جو ہے یہودیوں کے اور نصرانیوں کے, وہ اموال الناس بالباطل حرام مال کھاتے ہیں. کیا یہ حرام مال نہیں ہے؟ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ تم تعویذ بنا کر یہ لوگوں کو یہ کہو کہ یہ پڑھو تو مالدار ہو جاؤ گے, یہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا وہی جو اللہ نے حکم دیا ہے. اگر اللہ کے احکام پر عمل کرو گے تو کامیابی ملے گی. اگر اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرو گے, قرآن کے احکام پر عمل نہیں کرو گے, ان پیر و مرشدین سے بھی میں یہی کہتا ہوں کہ خدا سے ڈرو, یہ حرام مال لوگوں کا مت کھاؤ. کسی کو کہو یہ لو بھائی تم 10 روپے مجھے دو یا 10 پاؤنڈ مجھے دو. یہاں پر پیروں کی بھرمار آ گئی, جس کو دیکھو وہ عاشق رسول بن رہا ہے.
محبت رسول کوئی بھی نہیں ہے، محب رسول نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا محب رسول بنو، بابکم آیت ہے وجہاد فی سبیلہ احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ اور رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہے تمہاری یہ دولت اور پیسے۔ میں کیا بتاؤں، میرا اپنے دل سینے کے جو باتیں ہیں میں آپ تمہیں کیسے سمجھاؤں۔ اور وہ مقدمہ میرا پورا نہیں ہوا، 30 سال 32 سال ہو گئے، پھر ایک اور ٹھوک دیا مقدمہ۔ تو جج سے میں نے کہا کہ بھائی تم نے کیوں یہ مقدمہ لیا جب فیصلہ ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا بڈھے کو جیل میں ڈالو۔ مجھے کہا بڈھے کو، تو میں نے کہا تمہیں خوشی ہوگی کہ میں جیل میں روٹی تو ملے گی نا، یعنی کہ شرم نہیں آتی 200 روپے کا تم وہ لیڈر صاحب کو 200 روپے دے دو، وہ یا تاریخ دے دے گا یا وہ کر لے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ خدا سے ڈرو، اللہ کا عذاب ہے یہ، قتل و غارت گری ہر گاؤں میں ہر شہر میں، چھوٹی چھوٹی ایک مرد زمین پر قتل ہو رہے ہیں، کسی کی طرف بیٹیاں بھگا رہے ہیں، زنا اور بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، غلط کاموں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، حرام مال کھانے کے لیے جگہ جگہ پر لوگوں کے مال کھاتے ہیں لوگ، یا دھونس سے یا اغوا کر کے یا بھتہ خوری۔ یہ مسلمان ملک ہے نا، تو اگر مسلمان ملک ہے، غیر مسلم اگر کرتا ہے تو اس کو پکڑو صحیح طریقے سے، پھر ڈرو مت کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو پھر کیا کہتے ہیں جو چھوٹے فرقے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی۔ زیادتی مت کرو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن اگر وہ کرتے ہیں تو ان کو سزا دو۔ یہ نہ ڈرو کہ یار دنیا کیا کہے گی کہ ہم تو شاید جو چھوٹے فرقے ہیں ان سے زیادتی کرتے ہیں۔ زیادتی کیوں کرتے ہو؟ لیکن جو صحیح ہے اگر وہ غلط کام کرتے ہیں، اگر مسلمان ہو ہم، اگر تم مسلمان ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آباد نہ ہو، ہمارا ملک ترقی نہ کرے۔ میں اسی پر بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ آیت پڑھی ہے، اس کو آپ پڑھیں، اس کی تفسیر سنیں۔ ایک اور آیت بھی اسی طریقے سے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں تم ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، یا تو کلیئرلی فرمایا وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ کہ حاکموں کو اور افیسروں کو تم سفارشیں کرتے ہو، ان کو پیسے دیتے ہو، اور پھر تم اس طرح یعنی زیادتیاں کرتے ہو ایک دوسرے پر۔ یہ کس قدر ظلم ہے اپنے ملک میں۔ پھر اللہ کا عذاب آئے گا بھوک کا اور خوف کا۔ کیا خوف نہیں ہے ملک میں؟ کیا بھوک نہیں اپنے ملک میں؟ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑ دیا۔ یاد رکھو اگر ایمان والے ہو تو پھر آزمائش ہوتی ہے، کافروں پر آزمائش نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے لیے تھوڑی سی زندگی ہے، بس یہی ہے، پھر ساری عمر ساری زندگی ان کی جہنم میں ہی ہے۔ لیکن جو مومن ہے اور صحیح طریقے سے کام کرتا ہے اس کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن تکلیف پر صبر کرو اور غلط کام مت کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بھی آباد کرے گا اور آخرت میں بھی آباد کرے گا۔ یہ آیت کو یاد رکھو، میں نے تمہیں بتایا سورہ البقرہ کی 2 سپارے کی آیت ہے، 128 نمبر ہے۔ اقول قولی هذا فاستغفر الله العظیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں ڈاکٹر اکرام صاحب کو ایک دفعہ پھر یعنی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کو مزید ترقی دے کہ یہ اس کام میں میری مدد بھی کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے بھی تو ثواب ملتا ہے اگر میں حق کہوں۔ حق کہنا ہی بڑا مشکل ہے، پیغمبر نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آخر زمانے میں حق کہنا بہت مشکل ہوگا۔ تو حق اگر میں کہتا ہوں، سچ کہتا ہوں، تو اس میں یہ میری مدد کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا و آخرت دونوں میں ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔